وأولئك هم المهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس اور مطہر ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات کے لیے۔ معزز احباب کے سامنے میں نے دو قرآن مجید سے آیتیں پڑھی ہیں۔ ان کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں ایک حدیث اپنے سامعین کی نظر کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح آتا ہے، رات وہ باجماعت پڑھ کے سو گیا، ساری رات سویا رہا، صبح فجر کی نماز کے لیے وہ آ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس بندے کو ساری رات عبادت کا ثواب اس کے اعمال میں لکھ دیتے۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ رہا وہ سویا، لیکن صبح فجر اس نے باجماعت پڑھ لی۔ ایک تو یہ بندہ ہے، دوسری طرف وہ بندہ جو ساری رات نفل پڑھتا رہا، جلسے سنتا رہا، واعظ سنتا رہا، اتنی بڑی اس نے نصیحتیں سنی، لیکن صبح فجر کی نماز پہ نہیں پہنچا، وہ ساری رات کی عبادت اس کی، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ضائع ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ، ایک عورت بڑھیا گزری، پوچھا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ فجر کی نماز میں شامل نہیں ہوا۔ وقت کا حاکم بھی ہے، امام بھی ہے، پوچھ سکتا ہے، بیٹا نہیں آیا تمہارا فجر پر؟ ماں کہنے لگی ساری رات مصلی پر رہا ہے، تو صبح اس کو نیند آ گئی، اور میں ساری رات کی عبادت اس کی ضائع ہو گئی، کیونکہ اس نے فرض کی ادائیگی کو ادا نہیں کی۔ فرض پڑھ کے سویا، اٹھتے ہوئے بھی فرض پڑھی، تو ساری رات ثواب اجر لکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے دو آیات میں نے یہاں پڑھی ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 9 اور 10، اس میں سے اللہ فرماتے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ۔ یہ آیت جو ہے یہ کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد، اور اس میں مفسرین کی دو باتیں، پیچھے ایک آیت گزری تھی، لا یرقبو فیکم الا ولا ذمہ، یہ آیت نمبر 8 ہے۔ جو میں نے اب پڑھی ہے یہ آیت نمبر 10 ہے۔ دونوں آیات سامنے آ گئی۔ عہد شکنی کرنے والے لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ،
مومن کے متعلق نہ اس کی رشتہ داری کا پاس رکھیں گے، نہ ہی اس بندے کا جناب عہد کا پاس رکھیں گے، نہ اس کے ایمان کا پاس، نہ اس کی رشتہ داری کا پاس رکھیں گے کہ ہم نے کچھ عہد کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، نہیں رکھیں گے۔ لا یرقبون۔ اس آیت جو میں نے اب پڑھی ہے 10 نمبر آیت، 10 نمبر آیت، اس سے مراد یہودی ہیں جو مدینے کے یہودی۔ پچھلی والی جو آیت میں نے پڑھی ہے لا یرقبو فیکم الا ولا ذمہ، نہ رشتہ داری کا، نہ دوستی کا، نہ ایمان کا، کسی چیز کا یہ پاس نہیں رکھیں گے، ان سے مراد مشرکین ہیں جو کہ مکے کے مشرک تھے یا اور مشرک ہیں، وہ مراد جن کی میں نے ہسٹری احباب کے سامنے رکھ دی تھی۔ بنو بکر بنو خزاع قبیلہ کی لمبی چوڑی بات تھی جو میں نے نیکسٹ پیچھے جو اپنی ویڈیوز کے اندر بھی بیان دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح فجر کے بعد بھی یہ درس کے اندر بات بتائی گئی۔ اس میں سے کون سی چیزیں تھیں؟ وہ یہی تھا کہ یہ لوگ عہد شکنی کریں گے، یہ نہ مومنوں کو ڈھیل دیں گے اور نہ ہی یہ رشتہ داری کا پاس رکھیں گے۔ فرمایا اگر ان کو موقع مل جائے اے اللہ کے رسول یہ آپ کو کچا چبا جائیں گے، یہ ایسے بندے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات دوبارہ ان کی بد شکنی اور برے اعمال کو بطور تاکید کے اللہ نے پھر بیان کر دیا، لا یرقبون فی مؤمن، نہیں ڈھیل دیں گے فی مومن، کسی مومن کو، الا ولا ذمہ، کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی، کچھ نہیں، موقع ملا پھر چبا جائے۔ اور میں اولئک هم المعتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، بد شکنی کرنے والے اور عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، کسی صورت یہ عہد کو پورا نہیں کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک مسلمان کی پہچان اللہ نے اس آیت میں بیان کی۔ مسلمان ہوتا کون ہے؟ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی شروع کر دیں، تین چیزیں آئی ہیں، تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ اچھا پہلی چیز میں توبہ ہے، توبہ، التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسلام میں آنا، ایک سے ابھی آیا اللہ کے رسول میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیا میرے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا اے میرے پیارے سے ابھی، الاسلام تہدیم من کان قبلہ، اسلام جو ہے یہ پہلے سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ اللہ تجھے معاف کر دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اس جگہ پر بھی یہی بات ہے، فَإِن تَابُوا، چیزیں کیا ہیں؟ نماز اور روزہ بعد میں، پہلے توبہ، پہلے معافی ہے اللہ سے۔ فَإِن تَابُوا، ان شرطیاں آ گیا، اگر یہ توبہ کر لیں، پیچھے بات کیا چل رہی تھی؟ پیچھے بات یہ چل رہی تھی ساری کی ساری 4 مہینے ان کو مہلت ملی 120 دن، اس کے بعد پھر اگر امان مانگ لیں دے دو، رکھ لو، کہیں ہم نہیں جا سکتے کچھ دن کے لیے امان چاہیے، میں پھر بھی دے دوں۔ عہد شکنی کی ہوئی ہے، 120 دن کی مہلت مل چکی ہے، پھر بھی امان مانگے دے دو۔ خفیہ حملہ، بولو یار، خفیہ حملہ کرنا، چھپ کے حملہ کرنا، مسلمانوں کو زیب دیتا نہیں۔
اعلان میدان مینا میں صدیق اکبر کو حکم ملا کہ اعلان کر دو میدان مینا میں حج اکبر کے دن کس چیز کا؟ اس چیز کا اعلان کر دینا ہے اے ابو بکر صدیق کہ اللہ اور اس کا رسول عہدوں سے آج بری ہو چکا ہے۔ اعلان کر کے جنگ ہوئی، اعلان کر کے اب یہ اس کنٹری میں رہیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے، اگر یہ چلے جائیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ 4 مہینے مہلت دی، اگر کوئی ان میں سے آ جاتا ہے، وہ بیچارہ سامان باندھا ہوا ہے، آ جاتا ہے ریڑے پہ جناب، وہ بیچارہ سواری لے کر آ جاتا ہے، میں ماڑا بندہ، مینوں کو 4 دن اتنے رہن دیو، میں رہنا چاہنا میں چھڑ دیا، تسی رکھ لا۔ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ دین ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੋ، ऐन मुमकिन आ जाए। अगर वो नहीं आता तो फिर उसे कह दो आप अपनी अमन की जगह की तरफ चले जाएं, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसको जसूस बना के नहीं रखना। अब एक नई बात आ गई, फ़इन ताबू, अगर वो मान जाए, तो जी ये बात आनी चाहिए थी, अगर वो आ जाए, फ़इन ताबू, अगर तौबा कर ले, और मैं अकेली तौबा पर नई बात बनेगी, वो अकामुस्सलाता, नमाज की पाबंदी उसे करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, आता वो ज़काता, ज़कात देनी पड़ेगी, वरना उसकी दूसरी शक्ल बन जानी है जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है। वो क्या? जाहिर से तो मुसलमान महसूस होता है, इकरार भी कर रहे हैं मैं मुसलमान, तौबा भी करते हैं, नमाज का कहता है नमाज पढ़नी चाहिए, ज़कात देने के मुतालिक कहता है देनी चाहिए, देता नहीं है, नमाज पढ़ता नहीं है, ये बंदा गुनहगार है। एक तो ये बंदा, एक वो बंदा जो कलमा पढ़ लिया, तौबा कर लिया, ज़कात नहीं देता, नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि मजाक करता है। वेखे नमाजी बड़े मजाक करते हैं। और शायर इस्लाम को और इस चीजों को इस अंदाज के अंदर जब मजाक करेगा, और मजाक ही अकेला नहीं, इनकार करेगा, तो फिर क्या बने? जो बंदा इनकार करते हैं, मानते ही नहीं, अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारे भाई नहीं है, ये नहीं भाई। भाई कौन है? फरमाया जो तौबा करे, नमाज की पाबंदी करे, ज़कात की अदायगी करे, इख़वानुकुम फिद्दीन, ये बंदा तुम्हारे दीन में भाई है। अब हमने फैसला करना है, हमारे कुर्बो जवार में कितने ऐसे लोग हैं जो नमाजी हैं, कितने बेनमाज हैं, हमारे महल्लों में, गलियों में, हमारे कस्बों में, शहर में, तहसील में, सोसाइटी में, इन लोगों को दावत देनी, इन लोगों के सामने इन आयात को रखना। हमारे भाई तुम उस वक्त होंगे जब तुम नमाज पढ़ोगे, तुम ज़कात की अदायगी करोगे। अगर ये लोग नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर ये तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वनुफ़स्सिलुल आयाति, और हम इन आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं। किस बंदे के लिए? लिकौमी यालमून, जो बंदा हमारे अज़ाबों को, हमारी अहकाम को, हमारी आयात को समझता है, फरमाया उस बंदे के लिए हम ये बातें खोल के बयान करते हैं। जो खौफ खुदा को जानता है, जो अल्लाह की लाठी को जानता है, उस बंदे के लिए हम ये चीजें खोल खोल के बयान करते हैं। इन चीज़ों से ये पता चलता है कि तौबा, नमाज, ज़कात बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात पर, इन चीज़ों पर मुकम्मल अमल पैरा होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।